اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ وآلہ المجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اما بعد، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ماہ رمضان مبارک کی اپنی جانب سے اور اپنے تمام معاونین کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام کی جانب سے امام زمانہ کی خدمت میں ماہ رمضان کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ماہ رمضان پاکیزہ مہینہ ہے، جس میں معنویت و طہارت کے ساتھ ہم قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ مہینہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ ہم ہمیشہ سے مناتے آ رہے ہیں، لیکن اس سال کا جو المیہ ہمارے سامنے ہے اس کا امید کرتے ہیں کہ خاص خیال رکھیں گے، اس لیے کہ اسی میں ہماری خیریت اور عافیت ہے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں تلاوت قرآن کی الہی خوشبو تمام مومنین کے گھروں کو معطر کرے گی۔ نمازیں، دعائیں مسلمانوں اور مومنوں کے دل و دماغ کو جیسے زندہ کرتی تھیں ویسے ہی پھر زندہ رکھیں گی انشاءاللہ۔ عبادت کا صلہ اور جو تقوی کا مژدہ ہمیں قرآن حکیم نے سنایا ہے، یہ روزہ ہمارے اطمینان قلب کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، اور جہاں تک ممکن ہے میں سمجھتا ہوں خاص طور سے اس میں سب سے بڑا جو مرحلہ اور سب سے بڑا مطلب معاونت یا سہیوگ کہیے ہماری عورتوں کا ہوتا ہے، اس لیے میں چند ہدایتیں، چند باتیں ان کی خدمت کے لیے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی سحر میں سب سے پہلے جاگتی ہے اور سب گھر والوں کے لیے سحری تیار کرتی ہے، لیکن سب سے آخر میں کھاتی ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد دوپہر میں وہ بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، پھر 4 بجے کے بعد سے افطاری تک اپنے خاندان والوں کے لیے افطاری تیار کرنے میں لگ جاتی ہے۔ چاول، پالک، گوشت، چٹنی وغیرہ تیار کرتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسا پکا ہوگا۔ پھر ساس و سسر کے لیے الگ چیز بناتی ہے، ساتھ ساتھ میں افطاری سے پہلے شوہر کے غصے کو بھی جھیلتی ہے۔ اذان سے پہلے دسترخوان لگانا، تعریف تو تعریف، 2 روٹیاں کھانے کے بعد ٹھنڈا گلاس لسی مانگنا، پھر کہنا کہ نمک کم ہے، خاص ٹھنڈا نہیں ہے، اور افطاری پوری کی پوری کر لی جناب نے۔ اس کے بعد وہ خود چپکے سے کسی کمرے میں افطاری کرتی ہے، اور پھر سحری میں سب سے پہلے جاگتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ نہ جاگی 2 بجے یا سحری لیٹ ہوئی تو سب خاندان کا نزلہ بیچاری اسی عورت کو تھکتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ گھر کی ساری عورتیں، خواہ وہ ماں ہو، بیوی ہو، یا بہنیں ہوں، یا کوئی اور رشتہ دار ہو، ان کا لازمی خیال رکھیں۔ آخر وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں۔ اب اس جہالت سے نکل آؤ، یہ معاشرت پسماندگی بند کرو اللہ اور اس کے رسول کو، ورنہ ہم سب کو اپنا چہرہ دکھانا ہوگا۔ اب میں بتاؤں کیا ماہ رمضان مبارک کا آغاز کیسے کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اگلے رمضان تک اس کے جسم پر خارش نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اول رمضان میں وہ غسل کرے۔ انشاءاللہ اگلے سال رمضان تک وہ خارش، ایگزیما جیسے مرض سے محفوظ رہے گا۔ یہ اقبال الاعمال کتاب میں موجود ہے، جلد اول صفحہ 14 پر۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس ماہ کی پہلی رات کو اگر کوئی شخص رواں نہر میں، یا یہ کہ
रवा पानी में, रवा नहर में, या ये कि 30 मुट्ठी पानी में नहा ले या अपने ऊपर डाल ले, तो इंशाअल्लाह इस अमल से 1 साल तक वो दवा खाने जाने से, डॉक्टर के पास जाने से महफूज रहेगा, डॉक्टर के पास जाने से महफूज हो जाएगा और उसे किसी तरह के कोई मर्ज इंशाअल्लाह नहीं होगा। एक बात और बता दूं कि रोजे का सबसे बड़ा फायदा क्या है। रोजा रिस्क और कारोबार में बरकत देता है, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि अव्वल शबे माह रमजान 5 दफा सलवात और सूरह कद्र 21 बार नमाज मगरिब के बाद पढ़ें, और सब घर वाले मिलकर, और अगर हो सके तो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का वास्ता दें या अपने वक्त के इमाम का वास्ता दें तो भी, और दुआ करें कि खुदाया इन हस्तियों का वास्ता हमारे रिस्क हलाल में बरकत अता फरमा, रहमत वाले महीने में अपनी रहमत नाजिल फरमा, और तमाम शियायाने अली के रिस्क में इजाफा फरमा। खुसूसन ये जो वबा हमारे सर पर आज नाजिल हो गई और सारी दुनिया जिससे परेशान है, खुदा अपने रहमो करम से इस रहमत के महीने में हमें निजात अता फरमा। तो मैंने बताया कि माह रमजान में सूरह कद्र पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रिस्क में इजाफा होगा, कारोबार में बरकत होगी, पूरा साल रिस्क में बरकत रहेगी, और इंशाल्लाह अगर किसी का कारोबार बंद हो गया है तो वो भी खुल जाएगा। तो इंशाल्लाह इस वजीफे को जरूर याद रखेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया 5 दफा सलवात और 21 दफा सूरह कद्र, यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद की तमाम तर सआदतें इंशाअल्लाह आपको नसीब होंगी और माह रमज़ान आपका बखैर व खूबी गुजरे, इसी उम्मीद के साथ खुदा हाफिज़।